مجھے آج بھی وہ دن اور راتیں یاد ہیں جب میرا باپ نشے میں دھت ہو کر گھر آتا اور میری ماں کو بری طرح مارتا پیٹتا گالم گلوچ کرتا اور میں سہم کر چپ چاپ ایک کونے میں اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کے ساتھ دبک کر بیٹھ جاتا۔ ہم دوسرے کمرے سے شور شرابے اور جھگڑے کی آوازیں سنتے مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہم صرف اپنی ماں کی سسکیوں کی آوازیں سنتے ہوئے سو جاتے۔ یہ ایک بچے کا درد ہے۔ سوچئے کہ ایک بچہ ہے جو اپنا دکھ بیان کر رہا ہے اور یہ سچا واقعہ ہے۔ کاؤنسلنگ کے دوران اپنی کہانی سناتے وقت اس 35 سالہ جوان آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولا، میں نے بچپن میں خود کو بڑا بے بس محسوس کیا۔ میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو جس سے میں بے پناہ پیار کرتا تھا بچا نہیں سکا۔ میرا باپ جس نے میری ماں کو بہت تکلیفیں دی خود بھی تکلیف میں تھا، اس لیے اصولاً تو مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ خدا کو معاف کر دینے والے لوگ بہت پسند ہیں، لیکن میں پھر بھی معاف نہیں کر پا رہا۔ میں آج بھی اس تکلیف کو ویسے ہی محسوس کرتا ہوں جیسے یہ کل کی بات ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچوں کی طرح بے اختیار رو پڑا۔ یہ سچا واقعہ ہے جو کہ میرے سامنے کی بات ہے۔ اور آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ وہ بچہ تو تکلیف میں تھا ہی، اس کا باپ کیوں تکلیف میں تھا؟ میں نے ایک بات اس میں مینشن کی ہے کہ اس کا باپ بھی تکلیف میں تھا۔ آخر کیوں؟ اس کا باپ کیوں تکلیف میں تھا؟ اپنا کیا ہوا گلٹ ہوتا ہے۔ باپ کو تو اس وقت گلٹ تھا ہی نہیں، وہ تو نشے میں آ رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے بیوی کو اور سارے کام ہو رہے ہیں۔ مطلب باپ کس بات کی تکلیف میں تھا؟ اصل میں وہ نشہ کر کیوں رہا تھا؟ وہ نشہ کر رہا تھا کسی پرابلم کو ایوائڈ کرنے کے لیے، کسی مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ وہ پرابلم، دیکھیں نشہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ کسی پرابلم کو فیس نہیں کرنا چاہتا، تو ایوائیڈنس کے لیے وہ نشہ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کے نیورونز وقتی طور پر مدہوش ہو جاتے ہیں، وہ غنودگی میں چلا جاتا ہے، نشہ کر کے سو جاتا ہے اور اس میں وہ اس پرابلم سے فرار لے لیتا ہے۔ بیسیکلی وہ اپنی تکلیف کو ایوائڈ کر رہا ہے۔ دوسری اس تکلیف اس انسان کی یہ تھی، ہمیں کیس اسٹڈی سمجھ رہے ہیں اس وقت، دوسری اس انسان کی تکلیف یہ تھی کہ وہ اپنے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے، اس کو پتا تھا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کی کیئر کرنی ہے، اس کو پتا تھا کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھے، ان کی فزیکل ایموشنل مینٹل ہیلتھ کی ذمہ داری اس کو اپنے اوپر محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذہن پر اس چیز کا کوئی ٹول نہیں ہوگا، اس چیز کا پورا ایک بوجھ اس کے دماغ پر ہوگا، لیکن وہ اس بوجھ سے ایوائڈ کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کر رہا ہے، تو وہ کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ وہ تکلیف میں تھا۔ تو اس انسان کو یہ سمجھانا کہ تمہارے ماں باپ نے اگر تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے تو وہ خود بھی تکلیف میں تھے۔ جس سے بہت سے لوگ شکایت کرتے نا کہ بچپن میں ہماری ماں نے ہمیں یوں مارا، بچپن میں ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ اس بات کو اس طرح سے دیکھو آپ کہ آپ کے ماں باپ بھی ماں باپ بن تو گئے تھے، انہوں نے ماں باپ بننا نہیں سیکھا تھا۔ ان سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ انجانے میں ہوئی۔ کوئی ماں باپ جان کر اپنے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، چھوٹی موٹی زیادتیاں ہر ماں باپ سے ہوتی۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، میں نے ان کو ماں باپ سمجھ کر معاف کر دینا ہے۔